بار بار وہی کپڑے پہننے والی خواتین ایک سچ ضرور سن لیں، بار بار ہی ایک ہی سوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے، جان کر آپ حیران ہو جاؤ گی۔ اگر آپ بھی بار بار ایک ہی سوٹ پہنتی ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ماہر نفسیات کی ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے زیادہ تر عورتیں کبھی محسوس ہی نہیں کرتی۔ بظاہر یہ صرف ایک سوٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی ایک عادت خاموشی سے عورت کی سوچ اور اس کی حیثیت کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اتنی آہستہ آتی ہے کہ عورت کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر بار بار ایک ہی سوٹ پہننے اور عورت کی شخصیت کے درمیان کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی غلطی ہے جو اکثر خواتین روز کرتی ہیں مگر اسے معمول سمجھتی ہیں۔ آئیے اس حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم عورت کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک حقیقت بہت حیران کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی اچانک نہیں بدلتی، بلکہ یہ عمل خاموشی سے اس کی عادتوں میں جگہ بناتا ہے۔ انہی عادتوں میں ایک عادت وہ بھی ہے جسے اکثر عورتیں معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ بار بار ایک ہی لباس پہن لینا، ہر روز اسی سوٹ کو نکال لینا یا الماری میں موجود دوسرے کپڑوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی خاص دن کے لیے ہے۔ بظاہر یہ صرف لباس کا انتخاب معلوم ہوتا ہے، لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخاب اس کے اندر چلنے والے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت بار بار اپنے لیے وہی لباس منتخب کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو۔ کئی مرتبہ کمی کپڑوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کی احساس ہونے کی لگتی ہے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو، جب کسی عورت کو کہیں باہر جانا ہو، کسی تقریب میں شریک ہونا ہو یا کسی مہمان سے ملنا ہو تو وہ چند لمحوں میں کئی سوٹ نکال کر دیکھتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی ہے کہ کون سا لباس اس پر زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن یہی عورت جب اپنے لیے جیتی ہے، جب پورا دن صرف اپنے گھر میں گزارتی ہے، تو وہ اکثر اپنے دل سے ایک سوال بھی نہیں کرتی کہ آج میں اپنے لیے کیا پہنوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عورت کی نفسیات خاموشی سے بدلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو پہلے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز خود کو احساس دلائے کہ اس کے لیے معمولی چیز ہی کافی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا لاشعور بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ پھر یہ صرف لباس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی آواز، اس کے فیصلوں، اس کے اعتماد اور اس کی شخصیت پہ بھی اترنے لگتا ہے۔ اگر ہم عورت کی نفسیات کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں تو ایک بات بہت حیران کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی ایک دن میں خود کو نظر انداز کرنا شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی ذات کو آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات کی فرصت سے نیچے اتارتی رہتی ہے۔ پہلے وہ اپنی پسند مؤخر کرتی ہے، پھر اپنی ضرورت، پھر اپنی خواہش، اور آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی اپنی نظروں میں عام سی ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پوری تبدیلی کا آغاز اتنا خاموش ہوتا ہے کہ نہ گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے اور نہ خود اس عورت کو۔ اسی خاموش تبدیلی کی ایک علامت وہ بھی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہن لینا، روزانہ وہی لباس نکال لینا، ہر صبح بغیر سوچے اسی جوڑے کو پہن لینا، یا الماری میں رکھے دوسرے کپڑوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی اچھے موقع کے لیے ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ ایک ہی سوٹ پہننے کا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں ایسی عورتیں ہیں جو مالی مجبوری کی وجہ سے ایک ہی لباس پہنتی ہیں اور ان کے اندر اعتماد کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس سے مسئلہ کپڑا نہیں، مسئلہ وہ احساس ہے جس کے ساتھ کپڑا پہنا جا رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو یقین بنا لیتا ہے، اس کے روزمرہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لاشعور میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، تو وہ صرف لباس میں سمجھوتہ نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں یہی صورتحال اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بازار جاتی ہے، اپنی پسند کی چیز دیکھتی ہے، پھر خود ہی واپس رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے، مگر کہہ دیتی ہے پہلے سب کام ہو جائیں۔ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر آرام کرنے کی بجائے خود کو مزید کام میں لگا لیتی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر کے باقی افراد کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کریں، ہر جگہ ایک ہی جملہ چھپا ہوا ہے: میرے لیے بعد میں۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورت کی نفسیات کو خاموشی سے تبدیل کرتا ہے۔ انسان کا دماغ عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ جو بات بار بار دہرائی جائے
وہ آخرکار حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک عورت روزانہ اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ دوسرا نمبر آئے گا تو کچھ عرصے بعد اس کا لاشعور بھی یہی مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی پہلے نمبر کی حقدار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں الماری بھرے کپڑوں کے باوجود روز وہی لباس پہن لیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دوسرا لباس نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے انجانے میں اپنی پسند کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ ذرا ایک اور منظر دیکھیے، عورت بازار جاتی ہے، اپنے بچے کے لیے کپڑے پسند کرتی ہے، شوہر کے لیے چیز خریدتی ہے، گھر کے لیے پردے دیکھتی ہے، کچن کے لیے برتن پسند کرتی ہے، ہر چیز کے لیے وقت نکالتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ معیار دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہی بات اپنی آتی ہے وہ صرف ایک جملہ بولتی ہے، میرے پاس تو پہلے ہی کافی ہے۔ غور کیجئے، یہ جملہ جو ہے حقیقت ہے یا برسوں سے اپنے آپ کو دیا جانے والا ایک بہانہ؟ کیونکہ اکثر عورتوں کے پاس کپڑے کم نہیں ہوتے، یہی فرق ہے جسے زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی راز سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان کسی چیز کو مسلسل ٹالتا ہے تو دماغ اسے آہستہ آہستہ غیر ضروری چیزوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے عورت نیا سوٹ ٹالتی ہے، پھر نئی چپل، پھر اپنا میک اپ، پھر اپنا آرام، پھر اپنی خوشی، اور آخرکار وہ خود اپنی زندگی میں ایک مؤخر انسان بن جاتی ہے۔ بعض عورتیں جب اپنے لیے کچھ خریدتی ہے تو عجیب سا احساس جرم محسوس کرتی ہے۔ وہ دکان پر کھڑی ہو کر قیمت نہیں دیکھتی، وہ پہلے اپنے ضمیر سے اجازت مانگتی ہے، کیا واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے؟ پیسے ضائع تو نہیں ہوں گے؟ رہنے دو، ابھی نہیں لیتی۔ اب ذرا اسی عورت کو اپنے بچے کے لیے خریداری کرتے ہوئے دیکھ لیجئے۔ وہاں نہ اتنی دیر سوچتی ہے، نہ اتنا حساب لگاتی ہے، نہ اتنا خود کو روکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں محبت موجود ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اجازت مانگنی نہیں پڑتی۔ یہی سوال آج ہر عورت کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں دوسروں سے زیادہ محبت کرتی ہوں یا اپنے آپ سے کم کرتی ہوں؟ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہزاروں عورتیں ساری زندگی دوسروں کی خدمت کرتی رہتی ہیں لیکن اندر سے خالی محسوس کرتی ہیں، اور جب دل خالی ہونے لگتا ہے تو اس کا اثر صرف عورتوں تک محدود نہیں رہتا، پھر اس کی مسکراہٹ بدل جاتی ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کے لہجے میں تھکن اتر آتی ہے، وہ پہلے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش نہیں ہو پاتی، اسے لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں رہا، حالانکہ رنگ ختم نہیں ہوئے ہوتے، صرف اس نے برسوں سے اپنی زندگی پر اپنا رنگ شامل کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور شاید آپ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہوگی، کچھ عورتیں ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اکثر مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ ترجیح دینا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ان 10 منٹوں میں کبھی آپ خود میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو انسان خود کو نظر انداز تو کر رہا ہوتا ہے مگر اسے خود بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن جلدی میں، وہ آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن احساس جرم کے ساتھ، وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن دل سے نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اور یہی وہ خاموش مرحلہ ہے جہاں عورت کی خود اعتمادی کمزور ہونا شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، خود اعتمادی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پیدا نہیں ہوتی، خود اعتمادی اس لمحے پیدا ہوتی ہے جب عورت پہلی مرتبہ اپنے دل کی ایک چھوٹی سی خواہش کو یہ کہہ کر رد نہیں کرتی، میرے لیے بعد میں، بلکہ کہتی ہے میرے لیے بھی۔ یہ صرف 2 لفظ ہے لیکن یہی 2 لفظ عورت کی پوری نفسیات کا رخ بدل سکتے ہیں، کیونکہ جس دن عورت اپنے لاشعور کو یہ پیغام دینا شروع کر دیتی ہے کہ میں بھی اہم ہوں، اسی دن اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کی چال بدلنے لگتی ہے، اس کی آواز میں اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات، وہ دوسروں کی خدمت چھوڑتی نہیں بلکہ خود کو بھی اس خدمت کے دائرے میں شامل کر لیتی ہے۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک تھکی ہوئی عورت اور ایک پرسکون عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ پرسکون عورت کے پاس ضروری نہیں زیادہ دولت ہو، زیادہ کپڑے ہو یا زیادہ سہولتیں ہوں، لیکن اس کے پاس ایک چیز ضرور ہوتی ہے، وہ خود کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کرتی۔ اور یقین مانیے، جس عورت نے یہ راز سمجھ لیا وہ صرف اپنی الماری نہیں بدلتی، وہ اپنی پوری زندگی کا انداز بدل دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ میری ان خاص بہنوں کے لیے ہے جو خود کو ٹائم نہیں دیتی اور پریشان رہتی ہیں، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور دوسری بہنوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔